وتبريد الأحمر قراءة كلام پاک سے ہوگا. آج کا یہ درس حضرت مولانا حضرت زبیر بن سعید علیہ صاحب مختصر دورے پر حیدرآباد تشریف لائے ہیں. اس لیے آن لائن کے ساتھ ساتھ یہاں حیدرآباد میں آن لائن ہوتی ہے. درس کے آغاز کے لیے متمس ہوں سب سے قاری قرآن شیخ احمد حسین سے سنائے اور قراءة کلام پاک سے سنائے. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. ہمیں متمس میں قاری قرآن شیخ عبداللہ سے دعائیں اور قراءة کلام پاک سے سنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. مترجم
شیخ عبدالرحمان سے وہ تشریف لائیں اور نعت شریف پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملت قلمدان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. بھر دے میرے آقا میری جھولی بھر دے میرے آقا اپنا رکھ دے سرو سامان مدینے والے. اپنا رکھ دے سرو سامان مدینے والے. سگے تیرا مجھے سب کہ پکارے بیگم. سگے تیرا مجھے سب کہ پکارے بیگم. یہی رکھے میری پہچان مدینے والے. میرا دل اور میری جان مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مثلا اسمه حبیب حادی بن احمد رفیع سے وہ تشریف لائیں اور نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دل کس کو سنا آت کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنا آت کے ہوتے ہوئے. کیوں کسی کے دل پہ جان کیوں کسی کے دل پہ جان آپ کے ہوتے ہوئے. حال دل کس کو سنا آپ کے ہوتے ہوئے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے. مجھے کیوں
ستائیں ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ ہے ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل کی سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل کی سے کہے زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے اب میں مطلب محترم مولانا زبیر بن سعید علیہ صاحب سے وہ آج کی درس کا آغاز کروائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز المحترم میزبان مجلس السادات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله اللہ تعالیٰ کے علم سے اللہ کی توفیق سے درس کے تذکرہ نشست اور اللہ تعالیٰ نے اور بار موقع دیا کہ آپ کے ساتھ درس کیا جائے اللہ تعالیٰ نے سنت ہم نے الحمدللہ مہارت کے مسائل سے شروع کیا نماز کے اندر ترقی کی سنتیں اور واجبات اور تمام ہی چیزوں کو طے کیا اور الحمدللہ 72 نشستوں میں طہارت سے ہماری نماز کامل نماز کے مسائل شرح و بحث کے ساتھ ذکر کیے کیونکہ اختصار نہیں بلکہ طہارت کے ساتھ ہی ذکر کی تقریباً ضروری احکام اور مسائل کو اس کے اندر ذکر کیا گیا مسائل کو شامل کیا گیا نہیں کیا گیا اسی وجہ سے دروس طویل بھی رہے پھر بعض مقامات پہ جہاں پہ عقائد کی اصلاح کی بات ہو یا اعمال کی اصلاح کی بات ہو اس کو بھی شامل کیا
الحمدللہ. تو دوسرا اہم رکن جو نماز ہے ہم اس کو ختم کر چکے. پہلا تو گواہی ہے، شہادت ہے، اسلام کی شہادت. دوسرا نماز. تیسرا اہم رکن اور فرض روزہ ہے. نماز کے بیان کے بعد روزے کو اسی لیے اہمیت دے رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہر ایک کو کرنا. اس کے بعد کے جو 2 فرض ہیں زکوٰۃ اور حج، یہ صرف اصحاب استطاعت کے اوپر، کہ جن کی استطاعت ہو، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولت دی ہو، اتنا مال دیا ہو، انہی کے لیے وہ فرض ہیں. باقی مسلمانوں کے اوپر سے جن کے پاس مال نہیں. فجر کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے. اذان کے لوگ اذان تک کھانا کھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن فجر کا وقت اذان ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو صبح صادق کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، یعنی مغرب کے وقت تک، عبادت کی نیت سے خود کو کھانے پینے سے اور عمل زوجیت سے روک کر رکھنا، یہ روزہ کہلاتا ہے. اسلام میں جیسے دوسرے احکام بتدریج، یعنی کہ وقفے سے فرض ہوتے رہے، جیسا کہ نماز بھی ایک دم فرض نہیں کی گئی، اور دوسری چیزیں بھی جو فرض کی گئی وہ ایک دم نہیں کی گئی تھی، آہستہ آہستہ ایک چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. اسی طرح روزہ بھی بتدریج، یعنی آہستہ آہستہ ہی فرض کیا گیا ہے، ایک دم اس کا حکم نازل نہیں کیا گیا. تو اس کا معاملہ کیسے تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہی سے مسلمانوں کو تیار کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا تھا، صحابہ کو حکم دیا تھا کہ ہدایت تھی، حکم نہیں تھا، ہدایت تھی کہ اگر تم رکھ سکو تو ہر مہینے کے 3 دن روزے رکھا کرو. وہ 13، 14، 15 کے روزے جس کو ایام البیض ہوتے ہیں، غالباً وہی دن تھے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مہینہ 3 روزے رکھنے کی تاکید کی. جس کی شکت ہوتی رکھ لیتے، جس کی نہ ہوتی نہیں. تو ایسا کرتے کرتے مزاج بنایا روزے کا. لیکن اس کے بعد اسی طرح جب روزے رکھتے رکھتے صحابہ کا مزاج بھوک کو برداشت کرنے کا بنا، پھر 13، 14، 15 ہجری 15 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے اعلان کے گزرے یا گزرنے ہی والے تھے کہ 14 سے 15 سال اعلان نبوت کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا. ہجرت کی 18ویں 2 ہجری میں روزے کو فرض کیا گیا کہ نہیں، اب رمضان کے 30 کے روزے رکھتے سب کو. کوئی مسلمان اب اس سے بچ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، رکھنا ہی ہے. اس میں بھی پہلے یہ ضرورت تھی کہ روزہ جو نہ رکھ سکے اس کو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے.
फिर बाद में ये हुक्म भी हटा दिया गया कि नहीं, रोजा हर एक को रखना है। रोजे से गुंजाइश हर एक को दिल दिल के तो नहीं रखे, ऐसा नहीं, पहले था वैसे एक बार वो भी खत्म कर दिया। अब बताया गया कि फिर सिर्फ वो लोग जो मुसाफिर हैं, बीमार हैं, हामिला हैं या कमजोर हैं, इसी तरह कोई शरई उज़्र है, तो ऐसे लोगों को रोजा ना रखने की छूट दी गई है। लेकिन उसके बदले में वो उसकी या तो अदा करेंगे या तो वो उसकी कबा करेंगे या फिर उसको किसी और मिस्कीन के तरीके से उसका फिदिया खिलाने के तरीके से उसका फिदिया दे देंगे। ठीक है, या तो मिस्कीन को फिदिया दे देंगे या अगर शकत रखता है तो वो अदा करेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। शकत नहीं रखना वो भी शरीयत में, आप शरीयत के जो कायदे और कवानीन है उसमें देखा जाएगा कि शरीयत की रूह से देखा जाएगा कि ये सही में आप नहीं रख सकते या कुछ। किसी किसी को ऐसा होता है कि इतने कमजोर पड़ जाते हैं कि रोजा रखेंगे तो जान को तकलीफ होगी, उनके खुद की जान को खतरे में डालने के बराबर है, तो फिर ऐसी सूरत में फिदिया है। बाज लोग हट्टे कट्टे होते हैं और थोड़ी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते और फिदिये की बात करते हैं, तो ऐसा का फिदिया में कबूल नहीं। तो पहले का हुक्म फिर खत्म कर दिया गया, तो दूसरा हुक्म ऐसा आयद किया गया। तो ये तरीका है इस्लाम का कि कोई चीज बिलफौर फर्ज नहीं कर देता कि अचानक हुक्म दे दिया अब यही करना है, करो नहीं करना। पहले एक तरीके के साथ वक्फे से तैयार करता है मिजाज के ऊपर। उसके बाद इंसान की फितरत के साथ दीन फितरत इसीलिए कहा कि ये इंसान की फितरत के साथ में उतरा। और इसी तरह ये सहाबा के साथ ऐसा हुआ, तो हमारे साथ में ऐसा नहीं है कि हम सीधा पैदा हो गए मुसलमान हमारे ऊपर फर्ज की गए। हमारे साथ भी यही किया कि बच्चों को इब्तिदा से आहिस्ता आहिस्ता कम उम्री से मिजाज रोजे का दिया जाता है कि एक रखेगा, 2-3 रखेंगे, साल में 4-5 रखा देते, बाद में थोड़ा 7 साल का हो जाए तो थोड़ा और ज्यादा छूट जाए तो फिर तो मिजाज नहीं, फिर बाद में और थोड़ा कामिल होता है, अक्ल और शऊर पकड़ता है तो और ज्यादा, फिर उसके जहन को और उसके अकीदे को तैयार किया जाता है कि जो कोई फर्ज है इसको छोड़ना नहीं है, उसकी अहमियत बताई जाती है ताकि वो रोजे से भागे नहीं या इन फर्जियतों से भागे नहीं। नमाज भी वैसे ही पढ़ाई जाती है, अचानक पैदा हो गया तो फिर मार के छोटे रहने से आपको पढ़ाते नहीं। ठीक है, तो ये मिजाज तैयार किया जाता है। उसके बाद जब आप मिजाज पे जम जाए तो उसके बाद आपको भागना तो है। तो ये रियायत है इस्लाम के अंदर, और उस रियायत के साथ इस्लाम काम करता है, इस्लाम के उसूल काम करते हैं। इस्लाम में रोजे की ये गर्ज आयत कुरान ने ये बयान फरमाई है कि रोजा आपको मुत्तकी बनाने के लिए रखा गया है कि आप अल्लाह से डरने वाले बन जाए, खुदा तरस बन जाए, और खुदा तरसी की ताकत इंसान के मिजाज के अंदर पैदा हो और शऊर पकड़े और उसके अंदर इस्तिहकाम पैदा हो खुदा तरसी के हवाले से। अब वो क्या है कि मिसाल देखिए कि आप घर में अकेले हैं, रमजान है, घर में अकेले हैं, घर में कोई नहीं है, गर्मियों का मौसम है, बहुत गर्मी हो रही है। अभी तो आजकल उतनी नहीं हो रही, पहले तो हम जब बचपन में थे तो हमको पता था। हालांकि फिर हमारे बड़े तो और पूरे तौर पर गर्मियों का सामना करके आए थे, फिर भी हम उनके मुकाबले में थोड़ी आसानी में थे, लेकिन हमारे लिए वो गर्मी और आज की गर्मी में फर्क है।
یا پھر بھی ٹھنڈک کا اور زیادہ اہتمام ہے. اسی طرح ہر دور میں ایڈوانس ہوتی ہی جا رہی ہے ٹیکنالوجی، لیکن پھر بھی اب آپ جو بھی وقت میں آپ ہیں اس کے اعتبار سے جو اشد گرمی ہے اس کو محسوس کر لیجیے. اب اتنی زیادہ گرمی میں ہیں آپ، تو اب آپ کو گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، فریج ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، روزے کی پیاس لگ رہی ہے، دوپہر ہو گئی، 3 بج گئے، 4 بج گئے، بہت کام کر کر کے تھک گیا، کچھ ہوا، کوئی ہے بھی نہیں، ٹھنڈا پانی دیکھ کے مزاج ہو رہا ہے کہ پیاس کا کہ پیئیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہ اللہ تعالی کا خوف آپ کو ہو کہ اگر میں کچھ کھا پی لوں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، کچھ کھا پی لوں تو میرا روزہ خراب ہو جائے گا، کچھ کھا پی لوں ٹھنڈا پانی میرے حلق سے اترے گا تو میں تو آ جاؤں گا، گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے پاس میں گناہگار ثابت ہو جاؤں گا. اس اعتبار سے آپ اپنے آپ کو روک کے رکھیں. یہی تقویٰ، تقویٰ کوئی دوسری الگ چیز کا نام نہیں. تقویٰ کوئی بہت گہری کوئی الگ بات کا نام نہیں ہے جس کو لوگ جو ہے تقویٰ کہہ کر ایک ایسا مزاج ایک ہوا بنا دیتے ہیں کہ انسان کو تقویٰ سمجھنے میں عام انسان سمجھتا ہے کہ کوئی الگ ہی بات ہے جو بڑے بڑے اولیاء ہی کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا نہیں. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کی ترقی الگ الگ انداز سے ہوتی ہے. تو تقویٰ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بچے رہنے کا نام. اسی طرح بھوک کا عالم ہے، آپ کہیں نکلے ہوئے ہیں، سخت بھوک ہے، کوئی نہیں ہے ساتھ میں، کچھ کھا لیں تو کچھ نہیں ہوگا، کچھ فرق نہیں پڑے گا. لاک ڈاؤن میں شادی کیسے ہو رہی تھی ویسا دن میں شادی ہوئی کسی کی، رمضان کا مہینہ ہے، روزے میں چلے گئے، لذیذ لذیذ چیزیں پکی ہوئی ہیں ان کے لیے کہ جو روزہ نہیں ہے، لیکن آپ روزے میں اب کیا کریں گے، کھا لیے تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن اپنے آپ کو روک رہے ہیں. تقویٰ کسی ہوٹل کے پاس سے چلے گئے یا کوئی میٹنگ ہے ہوٹل میں، خوشبو آ رہی ہے کھانے کی، کھا سکتے ہیں، شاید سامنے بیٹھا ہوا شخص مسلمان نہیں ہے لیکن پھر بھی روکے رکھ رہے ہیں، کیوں کہ اللہ ناراض ہو جائے. تقویٰ تو یہ تقوی کی کیفیات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو متقی بنانا اس کی طرح کہ روزے تک نہیں بلکہ آپ کا جب مزاج 30 دن ایسا کرتے ہوئے جم جائے تو اس کے بعد آپ کوئی بھی حرام جب جائز کاموں سے رک رہے تو حرام کام سے اس سے زیادہ رک جائے. رمضان میں حالانکہ کھانا پینا آپ کے لیے جائز کیا گیا لیکن آپ اسی لیے نہیں کھا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ وقت سے یہ وقت میں نہیں کھانا. تو اب آپ جب جائز چیز سے روکنے والے بن سکتے ہیں تو حرام کام سے، ناجائز کاموں سے، مکروہ کاموں سے رکنا تو آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا. تو جب رمضان کے روزے ختم ہو جائے لعلکم تتقون ثابت ہوگا کہ تم تقوی والے بن جاؤ، اسی لیے اللہ نے تم پر روزے نازل کیے تھے. جب عید آ گئی کھانا پینا سب حلال ہے، کھانا پینا سب چیز حلال کر دی گئی، اب آپ گھوم رہے پھر رہے لیکن اب آپ کو 30 دن مزاج بن گیا کہ اللہ دیکھ رہا. بہت سارے موقع ملے کھانے پینے کے لیے، اللہ دیکھ رہا، رکا کے رکھا، خود تیار کر رہے ہیں افطار، گھر میں ساتھ دے رہے ہیں، نعمتیں بن رہی ہیں لیکن روکے رکھا تھا چکنے سے بھی. ٹھیک ہے، گرم گرم بھجیے پکوڑیاں تلی جا رہی تھی لیکن وقت ہونے تک منہ میں نہیں ڈالا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا خوف تھا. تو آپ عید کے دن سے دوسرا رمضان آنے تک تمہارا طریقہ یہ ہے کہ جو 30 دن میں تمہیں تیار کیا گیا اب تم جیسا روزے کی حالت میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے تھے یہاں بھی مت کرو. جھوٹ نہیں بولنا تھا، جھوٹ تو ہر وقت بولنا خراب،
لیکن روزے میں خاص خیال رکھا تھا، تو اب تمہیں جھوٹ سے بچنے کے لیے آسانی ہو جائے گی، کسی کو مارنے سے آسانی ہو جائے گی۔ لیکن رمضان میں بھی جو قتل و غارت گیری یا آپس میں لڑ رہے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، روزے کی برکتیں ان کو نہیں ملی۔ اور جب آپ رمضان میں رک سکتے ہیں اپنے آپ کی سختیوں سے، اپنے بد مزاجی سے، گالی گلوچ کرنے سے، خوریزی کرنے سے، تو پھر باقی کے 11 دن بھی آپ کو بچے رہنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ باقی کے 11 مہینے آپ کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس طرح رمضان میں دوسرے کا خیال کر رہے تھے مسلمان کا کہ روزے میں مارنا نہیں ہے کسی کو کیونکہ وہ بھی روزے میں ہے، تو اس خیال سے جب آپ 11 مہینے رمضان کے بعد گزار کر جب آپ چاہیں گے تو لعلکم تتقون، قرآن کہتا ہے کہ تمہیں تقوی والا بنانا ہے، اسی لیے کہ جب رمضان میں تم بچ سکتے ہو تو رمضان کے بعد بھی تمہارے نفس کو کوئی تکلیف دے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے زور بازو دکھانے کے لیے نکل جاؤ اور بتاؤ کہ تمہارا ہو اور کسی کو دو چار لگا دو، یا یہ دکھاؤ کہ بھائی میں بہت سرفراہ ہوں اور کسی کو مار دوں، میں ماں باپ کی نہیں سنتا تو اس کی کیسا سنوں لگا دو۔ یہ کیا فخر کی بات ہے کہ ماں باپ کی نہیں سنتا تو تمہاری کیوں سنتا؟ شرم کی بات ہے کہ تم ماں باپ کی نہیں سنتے۔ ہمارے گھر والے بولتے کہ بہت خراب ہو تم کو نہیں ہو، ہمارے گھر والے بولتے کہ تیز مزاج ہے تم کیا ہے، اس کو فخر سمجھ لے لو، بہت زیادہ ٹیگ لائن ہے سب کی نہیں زبانوں پر، اچھا سمجھنا بولنا، ایسا شرم کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے تاکہ ان کے اندر شرم پیدا ہو، اور ہاں بھائی صحیح بات ہے بولتے آپ ساتھ دے دیتے، ورنہ کہ شرم نہ آنی چاہیے تم کو ایسا بولنے سے، اب الٹا سکھانا چاہیے بلکہ بڑھاوا دیتے ہمارے پاس۔ دوستوں میں کوئی تیز مزاج ہو تو کہتے ارے بھائی اس کے منہ کو نہ کو لگو بہت تیز، ابھی انہیں تیزی دکھائے تو روکنا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہا تو مسکرا رہے ہیں آپ لوگ، کیسا ہوتا ہے؟ نماز کو جانا ہے بولے تو ارے انہیں بولے تو کچھ بھی بول دیتا، آپ کا کام بولنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت اسی لیے بنائے گئے ہو کہ تم نیکی کی دعوت دو، نیکی کی طرف بلاؤ، اور تنہون عن المنکر، اور برائی سے روکو۔ برائی سے روکنا زبان سے، ہاتھ سے، نہیں تو دل میں کم سے کم سوچنا۔ اب دل میں سوچنا چاہ رہا ہے سب بول رہے کہ سب سے کم میں آ جائیں گے، اسی لیے سب کا ایمان کمزور۔ ذرا نماز کی بات ہے بیٹھے رہتے، نماز کا وقت آتا ذرا کام ہے میں وہاں پڑھ لیتا ہوں، میں یہاں پڑھ لیتا ہوں، نکل گئے۔ کتنی دیر ہوتی نماز پڑھنے؟ 5 منٹ 10 منٹ دیکھو۔ جماعت چل رہی ہے، شافعیہ میں تو ایک اور اچھا مزاج ہے کہ جماعت آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو بھی جماعت ہو رہی ہے تو پھر سے جماعت آپ کی ضروری کام میں شریک ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو آپس میں محسوس کرتے ہیں کہ جب بولا جاتا ہے تو ممکن ہے کہ بہت ساروں کے ساتھ ایسے ہی حوادث پیش ہر جگہ ہوتی، سب لپیٹ میں آ جاتے ہیں، کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو تیار کرنے کے لیے، روزہ آپ کو تیار کرنے کے لیے، وقت میں نماز ایسا مزاج بن جاتا ہے۔ روزے رکھتے ایک ایسی اندر کیفیت خود بخود فارسائی کی پیدا ہو جاتی کہ بس نماز پڑھنا، اندر سے جلن ہو رہی، نماز پڑھے تو سکون دکھتا، مسجد میں بیٹھتے جا کے سکون دکھتا،
خالی ٹائم پہ بولو جلدی پڑھتے ہی بھاگتے, دعا بھی نہیں, پڑھتے ہی بھاگتے, اور فٹ بال انتظار کر رہا ہے, بیٹا بازو رکھ دیتے, چھپا کے رکھ دیتے, نکلتے چلو پکڑو. دعا کیا ہے, کیسا بھی کہیں بھی کرو قبول ہو جاتی. لوگ آپ بتا دیے اب ایسے ہی ہے. جلدی کرکٹ کا میچ ختم ہو جائے گا, نماز پڑھتے ہی بھاگو, منڈی پھیرتے ہی چلو ٹی وی, گھر میں پڑھو, ایسا ہے. تو روزہ آپ کو استقرار اور استحکام پیدا کرنے کے لیے کرکٹ کے میچ کا ریپلے بھی ہوتا ہے. کیا نہیں تو آج کل اپلیکیشن سے پیچھے فارورڈ بیکورڈ کرو, اس کے بعد تھوڑا سا دیکھو, لیکن انجوائمنٹ میں فرق آ جائے. سب کے ساتھ میں چیخنا چیخا مارنا تھا, نماز پڑھے تو چیخا 2-4 مس ہو گئے, اس کی وکٹ چلے گئی, اس کا رن آؤٹ ہو گیا, یہ 6 مار دیا ہے, 4 مار دیا. تو یہ مزاج کو چھوڑیے. انجوائمنٹ آپ کو آپ کی سہولت کے لیے, آپ کے مزاج کے اندر جو اسٹریس ہو جاتا ہے زندگی کا, اس سے سہولت دینے کے لیے ہے. انجوائمنٹ کے بیچ میں سے ٹائم نکال کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں, یا انجوائمنٹ کے بیچ میں سے وقت نکال کے اپنے کام کرنے کے لیے نہیں. انجوائمنٹ آپ کی ساری چیزوں کے بیچ میں تھوڑا سا نکال کے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے. ہمارے پاس میں خالی کھیل ہونا, خالی ادھر ادھر پھرنا ہونا, چاہے دروس ہو یا دوسری چیزیں ہوں یا نیکی کوئی اچھی چیز ہو, وہ سب کر لیتے. معلوم ہے ایک وقت رہتا, لیکن اس کے باوجود کیا کرتے, چلو اطمینان سے اپنے کام کرتے. اور چاہیے کیا کچھ بھی دکھتا راستے میں رک جاتے. جمعہ کی نماز ہے, چلو خطیب صاحب پڑھنے ٹائم ہوتا, دیکھ لیتے 2 بار جا کے کیا ٹائم پہ خطبہ شروع ہوتا. عربی خطبہ سننا ہے نا, وہ کب شروع کرتے ٹھیک ہے, جب جا کے وہاں ٹھہر گئے تو بھی اپنے کو جگہ پہ جا سکتے نہیں کرتے, وہ حساب سے نہیں کرتے. نہیں تو یہ ٹائم تک بھی پہنچے تو خطبے کا 2-3 جملے مل جاتے ہوئے کے جاتے. جب تک خالی پڑے ہوئے رہیں گے, لیٹے رہیں گے, ادھر سے ادھر کروٹا بدلتے رہیں گے, فون میں انگلیاں کرتے رہیں گے. تو تقویٰ کیا ہے کہ وقت پہ ان الصلاۃ کہ وقت مقررہ پر نماز آپ کی ہے, تو اس کے ہر نماز کو تو نماز ہی نہیں بلکہ اس کے اصول ہے. حضرت فقیہ الاسلام ابراہیم بن ہاشمی علیہ الرحمہ, ان کے حوالے سے دیکھتے دیکھتے وقت آنے سے پہلے نماز کی تیاری شروع کر دیتے. وقت آنے سے پہلے نماز کی تیاری کرتے تھے. اور ہم نے ہمارے اساتذہ سے سنا, کیونکہ ہم کو بات نہیں تھی, لیکن ہمارے اساتذہ سے سنا اور ڈسٹرکٹ صاحب فرماتے تھے کہ وہ اور ان کے فرزند کیونکہ آپس میں قریب العمر ہے, دوستانے کا مزاج تھا, تو جب بھی جا کر بیٹھتے تو وقت سے پہلے استاد حکم دیتے تھے اپنے فرزند کو بھی کہ نماز کی تیاری کرو. نماز کی تیاری کیا ہوتی ہے, ہم نماز ادا کرنے کا چلو نماز پڑھو بولتے, نماز کی تیاری کرو بولتے. تیاری کیا ہوتی ہے, اعتبار سے اپنے آپ کو دنیاوی جو مزاج اور فکر میں ہم مبتلا ہوتے ہیں اس سے دور کر دینا. کم سے کم 10-15 منٹ پہلے اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو فارغ کر کے اللہ کی طرف لگا دینا. تسبیح و تحلیل کرتے ہوئے نماز کے اندر نماز کی طرف انتظار میں رہنا, پھر نماز پڑھنا, تو نماز کے اندر وہ سارا سکون اور اہتمام کرنا. یہ ساری چیزیں ہیں ہم کو تیار کیا جاتا ہے اس چیزوں کے. اسی طرح حدیث شریف میں ہے کہ جو روزہ دار جھوٹ کہتا ہے, لغو بکتا ہے, یعنی کہ فضول باتیں اور فضول کاموں کو کرنا نہیں چھوڑتا, تو
خدا کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ اگر وہ کھانا پینا چھوڑے یا چھوڑے. تو اگر آپ کے کام میں رمضان میں ہو کر آپ رمضان میں رہ کر نہ پر کہ فضول کام چھوٹ رہے ہیں، نہ آپ کی دوسری فضول باتوں میں کمی ہو رہی ہے، نہ آپ کے چبوتروں پہ بیٹھنا کم ہو رہا ہے، بلکہ وہی فالتو باتیں اور پھر افطار کا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر ایسے بھوکے پیاسے رہنے سے آپ خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی، اور اللہ خدا کو کوئی پرواہ ہے کہ آپ کیا بھوکے ہیں یا نہیں. بھوکا پیاسا رہنا آپ کی توجہات کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا. اگر نہیں ہو رہی ہے فکر میں ہمیشہ پھر وہی خالی بھوکے، باقی سب کام ویسے ہی ہے، ادھر سے ادھر بیٹھے ہوئے، وہ گیم کے لیے وہ یہ کر لیے، ٹائم پاس کرنے کے واسطے ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے، کیا وہ تو افطار تک گھر میں رہنا ہے یا افطار کی جگہ پہ رہنا ہے. ایسے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. روزے کے اندر آج بات یہ ہے کہ انسان بھوکا رہتا ہے. بھوک کی آنچ آپ کے جسم کے خدلات کو جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسم کے اندر جو فائدہ ہوتی ہے، جس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ چیزوں کو جلا دیتا ہے. بھوک سے ایک آنچ پیدا ہوتی ہے. آنچ ضروری نہیں کہ وہ جلانے والی ویسی آنچ ہے. بھوکے رہنے سے آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ اندر ایک گرمی اور حرارت محسوس، وہ حرارت آپ کے جسم کے بھی کو جلا دیتی ہے کہ جو ضرورت نہیں ہوتی، اس کی جسم کو ضرورت نہیں. اس سے جو ہے نا قدیم اور جدید دونوں ہی علم طب کے ماہرین ماڈرن اور جو ہے اولڈ میڈیکل سائنسز اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ روزہ انسان کی صحت یابی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ سب سے زیادہ انسان کے جسم میں موجود غیر ضروری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے. تو کیلوریز برن کرنے کے لیے ہزار روپے دیتے، وہ اچھا ہے یہ اچھا کے جم جوائن کرتے، جا کے کیا کرتے وہ ٹریڈ مل پر بھاگتے رہتے، باہر بھاگو تو رہتے نہیں کھاتے، آلسی بناؤ، 1000 روپے دے کے بھاگیں گے. ٹھیک ہے، وہی آپ روزہ رکھو ہفتے میں کم سے کم، مہینے میں 1 2 3 ایک ساتھ رکھو تو دیکھو کہ آپ کے اندر کی ضروری چیزوں کو کیسے جلا نہیں. آج کل نیوٹریشن سینٹر بن گئے، وہاں پہ جا کر پیسے دیں گے، وہ فلاں شیک دیتا ہے، یہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے، چیزوں کے تماشے کرتا ہے، آپ سے پیسے دیتا ہے، دیتا آپ کو ویٹنگ مشین پر ہے وہاں پہ کم ہوگا. تو یہ کر کے کیسے جلدی آپ کے اندر مزاج پیدا ہوگا. آپ کے اس کے علاوہ انہیں گھاس پھوس دیں گا، آپ کھانے کو تیار ہے، جاتے اس کے پاس ایک ڈائٹ پلان لینے کو تیار ہے، لیکن تھوڑا سا بھوک پیاس کو برداشت کرنے کو تیار ہے. یہ برداشت کر لو، سب نعمتیں کھا کے بھی آپ اچھے فٹ اینڈ فائن ہوتے، تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو آپ کو کے مزاج کو صحیح کرنے کے لیے روزہ کوشش کریے کہ ہر مہینہ 3 دن کم سے کم ایام بیس 13 14 15 چاند کی ہلالی کا وہ روزے رکھنے کا اہمیت قرار دیا، جس سے ہو سکے وہ 3 روزے رکھتے. ان کے علاوہ بھی اگر کسی سے ہو سکتا ہے ہر چیز کے لیے روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رہ سکتے ہیں. تو اور بھی زیادہ وہ تو پیر اور جمعرات روزے کی فضیلت ہے. ہفتے کے دیکھیے کوئی ایڈ نہیں، 5 دن سارے پھر 2 دن رکھتے آپ کے لیے اچھا ہے. تو کوئی بنانے لگا لے پورا نکل نکل جاتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ کو جلا دیتا ہے، دوسری اہم چیز ہے اس کی جو حاصل ہوتی ہے کہ آپ کی روح کا مزاج بھوک کی وجہ سے اللہ کی طرف قریب ہوا. اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا انتم الفقراء الی اللہ،
اس کا ایک معنی یہاں سے اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کی طرف فقیر ہو اللہ کی جانب. اگر ایمان ہوگا تو فقیری کی حالت ہوگی, اور فقیری کی حالتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ بھوک کا مزاج, جس کو اہمیت اور صالحین نے سلوک میں خود وہ بھی اختیار کرتے اور ان کے مرید کے اوپر بھی بھوک کثرت سے ہوتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مرشد اعظم ان کو دیکھتے ہیں تو خود 3 دن پیٹ پر پتھر باندھے تھے. آپ کو وہ نہیں کہا جا رہا کہ پتھر باندھے, لیکن وہ مزاج پھر صحابہ میں بھی رہا. صحابہ بھی بھوکے رہتے تھے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ روح کو عبادات کی طرف مائل کرتا اور اللہ کا قرب عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ فرمائے ہمارے لیے ہمارے حق میں تو ہم ان چیزوں پر عمل کر سکیں. آج بس روزے کی یہی 4 چیزوں پہ آپ کو اہمیت دلانا تھا. انشاءاللہ آئندہ اس کے مسائل کے اوپر بیان کیا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ روزے کی برکت اور اس کی اہمیت کو سمجھیں اور روزوں قبولیت اور اس کے حقیقت کے ساتھ میں شامل کی. درس کے اگلے حصے کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں اور چند سطور ہیں جو آج کے درس کے حوالے سے, تصوف کے حوالے سے, سلوک کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. اور سلوک مقام و منازل کی کیفیات کو ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھے. اور کیونکہ ابتدائی بنیادی چیزوں سے سلوک چلتا ہوا سلوک کے بارے میں بیان کرتا ہوا یہ ایک اعلیٰ درجے کی عنوانات پر چل رہے ہیں. وہ زیادہ اہمیت ہے کہ آپ کی توجہ جب آپ پہلی چیزیں سمجھے ہوئے ہیں تو یہ زیادہ اور قریب آپ کو سمجھ کے ہوگا اور اس کے لیے زیادہ توجہ انعامات چاہیے کہ اس کے اوپر آپ کو بعد میں بھی غور کریں. بہت سارے معنی اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. تو سیدنا امام العائدروس ارشاد فرماتے ہیں قال المصنف رحمه الله تعالى وتعريف الحال عند الصوفية. الحال بالتشديد اللام هو ما نزل على القلب من ضرب أو جبض أو بسط أو شوب أو ذوق أو غيرها. قال العارفون الحال كالبرق يعني لا يبقى الحال بل يزول عن اور وہ کیا ہے فرمایا کہ الحال حال تشدید لام کے ساتھ لام کے اوپر تشدید حال ما نزل علی القلب جو نازل ہوتا ہے مرید اور سچے سالک کے قلب کے اوپر وہ چاہے کسی غفلت کی وجہ سے آتا ہے یا کسی اللہ تعالی کی طرف سے عنایت و بشارت کی وجہ سے آتا ہے یا کبھی شوق کی وجہ سے آتا ہے کہ جو اللہ تعالی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شوق پیدا ہوتا ہے کبھی اس وجہ سے حال پیدا ہوتا ہے یا ذوق مزاج ہوتا ہے کسی کا کسی کی چاہت میں ہوتا ہے کہ اس راستے کی طرف
اس کی اتنی توجہ ہوتی ہے اور اسی کے بارے میں اس کا اتنا فنائیت ہوتی ہے اس کی سوچ و فکر کی کہ وہ اس ذوق کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کا مزہ اس کو ہے اس کے مزاج کے اندر جس کی طرف لو لگی ہوئی یا کسی اور بھی حوالے سے حال پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی، یعنی کہ غیری حال سے مطلب اس کے اندر کسی کسی کے کلام کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے، کسی کسی کے جملے ایسے اثر کر جاتے ہیں کہ حال پیدا ہوتا ہے۔ اور عرفاء فرماتے ہیں سیدنا امام العائدروس فرماتے ہیں کہ عارفین کا یہ فرمان ہے حال برق کی طرح ہے، بجلی کی طرح ہے، لائٹننگ کی طرح ہے، جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، لا یبقى الحال، حال کبھی باقی نہیں ہوتا، کیفیات حال کی رہ جاتی ہیں، حال باقی نہیں رہتا، جیسا کہ برق آتی ہے اثر چھوڑ جاتی ہے، برق باقی نہیں رہتی، بجلی گری تھی تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ وہاں پہ موجود رہتی ہے۔ اللہ نے فتجلی ربہ علی الجبل، اللہ نے تجلی کی تھی کوہ طور پر، وہ تجلی کی کیفیت باقی رہ گئی تھی، نہ تجلی باقی رہی نہ طور باقی رہی۔ حال یہ کہ آتا ہے چلا جاتا ہے، کیفیات چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیفیات کیا تھی؟ وہ کیفیات موسیٰ کے اندر تھی، وہ کیفیات طور کا ریزہ ریزہ ہو جانا، وہ ایک کیفیت تھی کہ ہاں حال آیا تھا، حال آیا تھا۔ یہاں پہ لوگ ہمارے پاس قیام میں حال کا معنی الگ ہے، حال کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ سلوک کی کیفیات نظافت کا نام حال، راستے کی سچائی اور ستھرائی کا نام حال۔ یہ جس کو ہم عرف عام میں حال کہتے ہیں وہ حقیقت میں شیطانی اثر ہے، اس کو حال نہیں کہتے، غلط۔ حال سچے ایمان والوں کا شعار، تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو آپ کے قلب پر اثر پیدا کرتی ہے، لمحات کے لیے آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن آپ کے سارے قلب اور کیفیات کے ساتھ آپ کو نرم کر کے چلی جاتی ہے، آپ کو خدا کے قریب کر کے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ حال کی کیفیات حال چلی جاتی ہے، وہ کیفیات آپ کو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہی رکھتا ہے، پھر آپ لوگوں میں ہی رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اب حال کا آنا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ عجب بھی حرکت کرنے لگ جائے اسی کو حال میں نہیں، حال آپ کے دل کے اندر درجہ پیدا کرتا ہے، چاہے لمحے بھر کے لیے دل میں ایسی کیفیات ہیبت پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد چلی جاتی ہے، کیفیات شوق پیدا ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، اور دل اللہ اس کے رسول کی طرف پہ جاتا ہے، اس کو حال ہے۔ اور فرمایا کہ بل یزول لا یبقى الحال بل یزول، حال باقی نہیں رہتا، ظاہر ہو جاتا ہے اور بہت جلد ہی چلا جاتا ہے، ایسا نہیں کہ بہت دیر تک رہتا، بہت جلدی چلا جاتا ہے۔ فإن بقي، لیکن اگر کسی کے پاس میں باقی رہ جائے، مع الرجل، کسی شخص کے ساتھ یا کسی انسان کے ساتھ، نفس کے نہ کہ وہ حال اس کے اندر رہ جائے، اس کے نفس کی خریدی حالی کی نفس ہے یا اس کے خواہش نفس ہے، ولیس بحال، وہ حال نہیں۔ لوگ کہتے ہیں حال استقرار پاتا ہے، تو انہوں نے تصوف نہ سمجھا ہے نہ پڑھا ہے۔ اسی لیے منصبوں پہ بیٹھ جانا، خلافتیں مانگ لینا، لے لینا اور اپنے آپ کو حال کا حال والا صاحب حال سمجھنا، یہ غلط ہے۔ صاحب حال تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، حال آتا ہے چلا جاتا ہے، اس کے بعد رہ جاتا ہے اس کا ایمان اور اس کا جنگ رہ جاتا ہے، اس کے اوپر اس کو مقام دیا گیا یا اس کی منزل۔ پھر وہ منزل کے بارے میں ہم پچھلے درس میں کہہ چکے، مقام اور منزل میں کیا ہے۔
تو یہ کیفیات سلوکی تصوف مرید ہونا آسان کس کے بھی آتا ہے، کس کا بھی کپڑا پکڑ لیتے مرید سمجھتے، مرید وہ نہیں ہے، وہ رسم مریدی ہے. مریدی اس کے بعد شروع ہوتی ہے آپ کے عمل سے. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ مرید صادق ہیں یا مرید کاذب. سچے مرید تو پھر بھی کیفیات کے ساتھ سیر، جھوٹے مرید وہ داغ رہ جاتے ہیں. اس کے بعد رنگ برنگی ٹوپیاں پہن لیے، چدرا بڑے ڈال لیتے، بادہ بڑے بڑے کرتے، ان میں پان کے بیڑے رکھ لیتے، تمباکو ڈال لیتے تاکہ نشہ کرتے، ہر قسم کا نشہ کرتے. نشے میں آ کے کوئی بھی بڑے بڑے باتیں کر دیتا ہے. چرس گانجا پی کے بہت سارے باتیں کرتے، پڑھ لیتے، بڑے بڑے قوالیاں پڑھ لیتے. اب لوگ سمجھ چلے اس کے اندر. اسی لیے پیر کون سا سچا ہے، چاہے وہ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ ہو یا دیگر جتنے اکابر، سب نے صحیح مرشد کی تعریف دیکھی کہ جو شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کرتا ہو وہ سچا ہے. کسی کی باتوں کو دیکھ کر، کرامتوں کو دیکھ کر نہیں، انہوں پڑھ دیا ایسا ہوگا، انہوں ایسا کر دیے، انہوں ایسا کر دی تو کیا کچھ ہو گیا، وہ دھواں آ گیا تھا، یہ پناہ آ گیا تھا، انہوں ایسا کر دی تو کیا کچھ ہو گیا تھا. تو یہ کرامتوں کو دیکھ کر، چمتکاروں کو دیکھ کر مرید ہونے والے جنگی شیطان کے اور دجال کے فتنوں میں رہے. کیونکہ دجال کے فتنوں میں سے ایک کرامتیں ہیں، چمتکار. وہ جتنے چمتکار کرے گا تو ایسا تو پھر انہیں آ گیا تو سب مرید ہو رہے. چمتکاروں کا شوق ہے. اولیاء اتنا ہی اپنی کرامتوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، ظاہر ہوتی لیکن ایسا نہیں کہ کسی کو مرید کرنے کے لیے. ارے حضرت کا مسواک ایسا کرنا تھا، حضرت کی کیفیت دی تھی، حضرت کا چوما لے لی، ایسا ہو گیا. یہ برکتیں کسی سچے مرشدین میں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی اسی کو دیکھ کر مرید ہو رہا ہے تو پھر اس کی مریدی میں اتار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے لیکن اپنے طرف کھینچنے کے لیے اور دلیل خداوندی کے لیے دکھائے. اسلام کا دار و مدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے، حضور کے عمل پر ٹھہرا. اس لیے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی حیات عملی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، نہ کہ کرامت و چمتکار کی طرف متوجہ ہوتے رہو اور کوشش کرو ٹھہر کے کہ چاند کو دو کرو. تمہیں یہ عمل نہیں سکھایا گیا، تمہیں کیا ہے رسول اللہ بولتے کیسے تھے، رسول اللہ کی گفتار کیسی تھی، وہ کیا رسول اللہ چلتے کیسے تھے، وہ چلن کی متانت اور اس چلن کی پاکیزگی کو اختیار کرو. ایسا کہتے کہ عجب عجب حال میں چلتے، بڑے اپنے آپ کو لا تمشی فی الارض لا تمشی فی الارض مرحا. قرآن مجید میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اکڑ کے ساتھ مت چلو. اللہ تعالیٰ اکڑ والوں کو پسند ہے. کیسے چلنا؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا. اللہ کے بندے جب زمین پہ چلتے ہیں تو انتہائی سہولت، اطمینان اور نرم مزاجی کے ساتھ چلتے ہیں. ایک ایک قدم ایسا رکھتے ہیں کہ ان کے قدم کو دیکھو تو خوشی ہو. اکڑ کے ساتھ نہیں، بہت اکڑ ہے ہمارے پاس، سینے یوں کر کے چلتے، ہاتھ بازو ایسے کھل کے چلتے. کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایسا چلنا اس کو پسند ہے نہیں جو جتنا عز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور ایسی انداز سے چلتا ہے کہ سامنے والا اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، اپروچ کرنے کو پسند کرے. ویسی چلن کو دیکھ کر وہاں پہ فرشتے بھی رشک کرتے. عباد الرحمن کے اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، شیطان کے بندے میں وہ ایسا چلتے.
बहुत पहलवान हो गए भाई। पहलवानी इसको नहीं कहते कि आप ऐसा चले तो ही पहलवान। आजिजी के साथ चलो, लेकिन कोई सामने आ जाए तो फिर आपसे मुकाबला करना चाहे, इस्लाम और ईमान के बारे में आपसे मुकाबला होना या आपकी जात के बारे में चित करो, फिर पहलवान। जरा आपको कुछ बोल दिए तो खत्म कर दिए, घराने पूरे खानदान को खत्म कर दिए, जो लड़ने आया उसको गले काट दिए, इसको पहलवानी समझे तो पहलवानी नहीं है, ये जलालत है, खूरेजी, शैतानियत है, मक्कारी है, फरेब है। ना इससे खुदा राजी है, ना उसका रसूल राजी है, ना सालिहीन राजी है, ना ही ये तर्ज जिंदगी है। इस्लाम हयात देने के लिए आया है, हयात जीने के लिए। अल्लाह ताला के रसूल से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सच्चे सुथरे हाल अता फरमाए, सच्चा सुलूक अता फरमाए, सच्ची इरादत अता फरमाए, अपने मुशाइखीन की सच्ची सहबत और उस सहबत के बाद असरात अल्लाह ताला हमारे क़ल्ब और रूह पर हमेशा मुंजबित फरमाए। अल्लाह ताला उसी में चलने, उसी में उठने बैठने की तौफीक अता फरमाए। हमारे किरदार को रसूलुल्लाह की सीरत और सुन्नत का आईनादार बनाए। हमारी जिंदगियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और सीरत पर अमल करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हर बुराई से और हर बुरे शख्स से और हर फितने से महफूज रखे। अल्लाह हमारी जिंदगियों में आसानी, सहूलत, सुकून अता फरमाए। सुकून जो अल्लाह ताला ने कभी गालिब फौर में रसूलुल्लाह और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पर नाजिल फरमाया था, वो सुकून और सकीना का पैगाम अल्लाह ताला हमारे क़ल्ब पर नाजिल फरमाए, हमारे ज़हन पर नाजिल फरमाए, ताकि हम दूसरों को अमन देने वाले बनें। और खास तौर पर हमारे इस शहर हैदराबाद के आए दिन जो न्यूज़ में देखा जाता है कि एक शख्स दूसरे शख्स का कत्ल इतनी आसानी से कर रहा है और आपा को रहा है। अल्लाह ताला ऐसी ज़हनियत और ऐसे अपने आप को खो देने और इतना अपने घमंड में और अपनी तकब्बुर और अपने फरेब ताकत में गुम हो जाने से महफूज रखे। अल्लाह ताला जिंदगियों को संभालने, जिंदगियों को बचाने की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे के रिश्तों की अहमियत करने वाला बनाए, ना कि एक दूसरे के रिश्तों में घुसकर उनकी जिंदगियों के अंदर तकलीफें या उनकी कोई हरकत नहीं समझ में आई तो एक दूसरे के ऊपर तानाज़नी करने से महफूज रखे, ताकि रिश्ते बरकरार रखें। दबिल क़ुरबा दबिल अरहाम की अहमियत बाकी रखने की तौफीक अता फरमाए। अहबाब के अंदर खुलूस और मोहब्बतों को बाकी रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। छोटी छोटी बातों पर अगर हमें हमारे आपस में ख्यालात ना मिलते हैं तो बावजूद इस इख्तिलाफ आरज़ी के अल्लाह ताला हमारे ताल्लुकात को बाकी रखे, हमें आपस में खुलूस दे, मोहब्बत दे। इन इखलास को और इन मोहब्बतों को और रफ़ाक़तों को बाकी रखकर क़यामत के दिन एक दूसरे का हाथ रफ़ाक़तों के जरिए से पकड़ लेने की तौफीक अता फरमाए, ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमली नमूना दिखे उम्मत का कि जैसा वो देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला हुजूर को खुश करने वाला बनाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब और रूह और हुजूर की आंखों का की ठंडक बनाए, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। हमसे जो दूर हो गए अल्लाह ताला जो आलम बरज़ख में पहुंच चुके अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनकी कब्रों को फितन से आदाब से महफूज रखे। अल्लाह ताला जन्नत के बागों में से बाग बना दे, हमारे मक़बरों को अल्लाह ताला जन्नत की क्यारियां बनाए, सुकून का मरकज बनाए। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला इकराम फरमाए, रहमत फरमाए, हमारे घरों में रहमत फरमाए, बरकतें अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। जो कोई बीमार है अल्लाह ताला उनकी बीमारियों से अल्लाह ताला निजात अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला उन्हें सेहतयाबी अता फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला हमारे अहबाब में से जो बीमार हैं, जानने वालों में से बीमार हैं, अल्लाह ताला सुकून और इत्मीनान दे। अल्लाह ताला सबकी जिंदगियों में आसानी और सहूलत
شکار ہوئی یا ہو رہی، چاہے وہ کسی اور سبب سے ہو، کسی رشتوں کی وجہ سے ہو، تو جن کو یا میں حمل کی تکلیف کا سامنا ہو رہا، اللہ تعالیٰ ان کی آسانیاں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اور صالح اولادیں عطا فرمائے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہیں ان بیٹیوں کی اہمیت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بد ذہنوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ بیٹیاں اور بیٹے پیدا ہونا یہ انسان یا کسی عورت یا زوجہ یا بیٹی یا بہو کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ یہ خلقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور بیٹی بھی اللہ دیتا ہے، بیٹا بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو توفیق دے کہ جہاں تو اولاد کی نعمت عطا فرما رہا ہے وہاں اس اولاد کی قدر کرنے والا بھی بنا، جن کو کثرت سے بیٹیاں ہو جاتی ہیں وہ چڑ بیٹھتے ہیں کہ تمہاری اولاد ہے، تم پیدا کر رہے ہو، اور خلقت اللہ کی ہے، اس میں تمہاری بیوی کا کیا قصور ہے یا تمہاری بہو کا کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے گندے ذہنوں کو اللہ توفیق دے، بات کرے، جو کوئی ایسا سوچتا ہے، اور سب سے بڑی لعنت تو ایسوں کے اوپر ہے کہ اللہ ان کو بھی خیر ہدایت دے جو علم رکھتے ہیں اور پھر علم کے باوجود اتنی فہم نہیں ہے کہ رسول اللہ کا سارا نسل کی بیٹی سے چلا، رسول اللہ بیٹیوں پر فخر کیے، محبت کا دم بھرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، پھر بعض تو ایسے بھی ہیں جو حضور کی آل میں پیدا ہوئے اور اہمیت نہیں بیٹیوں کی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام کو بھی سہولت اور اطمینان عطا فرمائے، اس میں بھی سکون دے، اللہ تعالیٰ امن و امان دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جن کے رزق تنگ ہے ان کے اندر وسعت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کاہلی رکھ کر رزق کی تنگی کی بات کرنے والوں سے کو بھی اللہ توفیق دے کہ وہ محنت کریں اور آگے بڑھ کر کوئی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں، آگے بڑھیں، کام کریں، محنت کر کے کما کر لائیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی کے باغ میں جا کر کام کر لیتے تھے، روزی روٹی کما کر لائیں، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور ستھرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من سيدنا محمد شقيا ولا محروما، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.